تو ایسا بچہ جو مردہ پیدا ہوا ہو یا پیدا ہوتے ہی مر جائے تو اس کے جنازے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بچے کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ گھڑے کے اندر ڈال کر بغیر غسل دیے، بغیر کفن دیے، یا بعض لوگ کفن پہنا دیتے ہیں، اسے گھر کے اندر ہی گڑھا کھود کے اس کے اندر دبا دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے گاؤں یا ہمارے علاقے کے اندر ایسے ہی ہے، یہاں پہ بتا رہے۔ تو جو بچہ مردہ پیدا ہو یا پیدا ہوتے ہی 1-2 سانسیں لے، 2-4 منٹ زندہ رہے اور فوت ہو جائے، پھر ہمارے علاقے میں تو ایسا کیا جاتا ہے۔ اور حدیث میں کیا ہے ایسے بچے کے بارے میں، کہ ایسے بچے کا جنازہ پڑھنا چاہیے، کفن دفن ہونا چاہیے؟ تو کافی ساری کتابوں کے اندر ہے، ابو داؤد کے اندر ہے، ترمذی کے اندر ہے، نسائی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو سوار آدمی ہو وہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلے، اور جو پیدل چل رہا ہو وہ آگے بھی چل سکتا ہے، پیچھے بھی چل سکتا ہے، این یمینہا و این یسارہا، دائیں اور بائیں بھی چل سکتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں ایک تو یہ اس حدیث کے اندر الفاظ ہے، اور دوسرا وَالسِّبْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اور ایسا بچہ جو ناتمام ہو، گرا ہوا بچہ، یعنی وقت سے پہلے ہی، جسے ہم ستمایا کہہ دیتے ہیں، 8 ماہ کا، 6 ماہ کا، جو ابھی اس نے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر جو اس کا وقت تھا وہ پورا نہیں کیا، پہلے ہی وہ پیدا ہو گیا، اس کو وسقط کہتے ہیں، گرا ہوا بچہ، یعنی پہلے ہی وہ گر گیا، ضائع ہو گیا، جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں حمل کا ضائع ہو جانا۔ تو ایسا بچہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ، اس پر جنازہ پڑھو۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے، حکم کے سیغے میں یہ آتا ہے وَالسِّبْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، اس پر جنازہ پڑھو۔ جو ناتمام بچہ ہو، جو وقت سے پہلے گر گیا ہو، اس کے اوپر جنازہ پڑھو۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا، اس حدیث سے حوالہ میں دے چکا ہوں 4-5 کتابوں کا، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ جو بچہ ایسا ہو اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا، اس کو غسل بھی دیا جائے گا۔ اس کی وضاحت آگے کافی ساری ہے۔ المغنی ابن قدامہ ایک کتاب کا نام ہے، اس کے اندر سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جو کہ جب پیدا ہوئی تو فوت ہوئی تھی۔ انہوں نے اس پر جنازہ بھی پڑھا، کفن دفن بھی کیا، وہ بھی بالکل صحیح روایت ہے، اور اس طرح اور بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال سیدنا عبداللہ بن عمر اور کئی سارے صحابہ جو بڑے صحابہ میں سے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے، امام ابن حاکم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ سارے صحابہ جو تھے یہ جنازہ پڑھ لیتے تھے۔ تو بعض دفعہ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بیٹا ابراہیم فوت ہوا 18 ماہ کا تھا، آپ نے اس پر جنازہ نہیں پڑھا۔ تو 18 ماہ کے بچے پر جنازہ نہیں پڑھا، تو پہلے دن کا یہ جو فوت شدہ بچہ ہے اس پر جنازہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو معصوم ہے، جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے پہلے بچہ فوت ہو گیا، اس کا جنازہ تو بخشش کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ اس سے گناہ معاف فرمائے۔ اب بچہ پیدا ہوا ہے اور فوت ہو گیا تو اس کا گناہ ہی نہیں، جنازہ پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ تو پھر ان سے سوال ہے، کیا اس وقت جب وہ فوت ہوئے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس وقت جنازہ کے مسائل بیان ہو چکے تھے؟ اس وقت ابھی تک وہ جنازہ کے مسائل ہی نہیں تھے، وہ جنازے کے مسائل اترے ہی نہیں تھے ابھی تک۔ وہ ایک جیسے طریقہ چل رہا تھا ویسے تھا، کوئی پڑھتے تھے کوئی نہیں پڑھتے تھے، جیسے طریقہ تھا، تو ابھی تک مسائل ہی نازل نہیں ہوئے تھے، یہ بات کی بات ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے، اور اسی طرح صحابہ کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بچے کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو۔ جب بچہ 4 ماہ کا ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو قرآن و حدیث میں جیسا کہ وضاحت ہے اس کی کہ اس میں پھر جان ڈال دی جاتی ہے۔ اب بچہ 4.5 ماہ کا ہو، 5 ماہ کا ہو، 6 ماہ کا ہو، یعنی 4 ماہ کے بعد جب اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، اس کا غسل اور کفن دفن ہوگا۔ اور جو بغیر غسل دیے، بغیر اس کو کفن پہنائے، اس کا جنازہ پڑھے بغیر اس کو گھڑے کے اندر ڈال کے گھر کے اندر دفن کر دیتے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر ناجائز ہے، غلط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو زندہ درگور کر دیا۔
تو بہرحال یہ کرنا چاہیے.